جی ویکھو حضرت رحمت اللہ علیہ دی توجہ کس طرح ہے اور آپ دی فکر کس طرح ہے. شیخ نو اس طرح ہونا چاہیے نا. اس طرح ہے تو شیخ ہے، جی اس طرح نہیں ہے تو شیخ نہیں. مرید جا کے پیران دے درباراں تے بیٹھے رہندے نے 15 20 دن بہ کے تھوکاں چڑھتے رہندے نے تو وہ ملتے نہیں. وہ ملتے یہ کیا ہوا؟ یہ کی طریقہ تربیت ہے اور کیڑی سنت عمل ہے؟ نہ نبی دی سنت ہے نہ مشایخ دی سنت ہے. نہ نبی دی سنت ہے نہ تو مرید انے نے وہ سمجھتے ہیں بھی سب نال بڑا غوث ہے ہی اندر بیٹھا پتہ نہیں کی اسمان دے نال رابطے کردا پیا سانو فیض اندروں ہی پہنچا رہا ہے. فیض اندر ہی پہنچا رہا ہے. شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بس دوسری پڑھو بہت ہی نہ بے ادبی ہو رہی ہے. یہ مطلب ہے بھی پیر نے مردیاں طرح ہی رہنا ہے تے اندر قبر چ ہی بڑے رہنا ہے تے اندر نال قبراں والے ٹھیک نے. پھر نہیں سمجھے گا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد صحابہ کرام تمام نے ابو بکر عمر عثمان علی دی بیعت کی تھی. وہ بیعت صرف یہ نہیں بھی اسلامی بیعت سی اور وہ جڑی سی وہ سیاسی بیعت سی یا وہ تابع داری دی بیعت سی، وہ دینی اور روحانی برکات حاصل کرن دی بیعت بھی سی نال. اس طرح بیعت نہیں سی. جہے نو وارث صحابہ کرام سن انہوں نے انہاں بزرگان دین کو تو فیض علم حاصل کیتا سارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تو انہوں صرف زیارت اور کلمہ ہی نصیب ہوا سی. آپ کو بعد تربیت کنے کو حاصل کی تھی. تربیت حاصل کرنا بھی مخصوص سی. یہ دلیل لکھ کے آپ کہتے ہیں کہ شیخ دے وصال تو بعد کسی صاحب کمال دی بیعت ضرور کرنی چاہیے. شیخ اتنا دور ہوئے کہ ان کی صحبت میسر نہ ہوئے پھر بھی کسی صاحب کمال دی بیعت کر کے فیض حاصل کرے. فیض حاصل کرے. ایویں منہ نہ ماردا پھرے چار پھرے ادھر اٹھ تو ادھر جا ادھر اٹھ تو ادھر جا. باقاعدہ فیض حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت حاصل کرنا مقصود ہوئے. نہیں سمجھے گا. تو فرمایا کہ وہ کیسے بزرگ نے دیکھو کہ سارے دا پتہ آتا رکھتے ہیں. جہاں خط نہیں لکھتا انہوں بھی خیال کرتے پے نے، جہاں لکھتا پیا انہوں بھی خیر خائی کرتے پے نے. سارے سلام دعا خیال توجہ رکھتے ہیں اور سارے دا فکر کرتے ہیں. سارے دا تو شیخ دی یہی تو ڈیوٹی ہے. تو جہاں ملتا ہی نہیں اندر تو قبر والے ٹھیک نے. پھر وہ تو مریا نال بھی گیا گزرے. قبر والے دی روح تو طاقتور ہوتی ہے نا. قبر والے دی روح تو طاقتور ہوتی ہے. کم سے کم توجہ تو کرتے ہیں. ظاہری جسمانی طور تے زندہ موجود شیخ دی ضرورت اس واسطے ہوتی کہ وہ تربیت اور اصلاح کرتا ہے. صرف باطنی فیض حاصل کرنا مقصود ہوئے تو اولیاء اللہ دی مزارات تو بھی مل جاتا ہے. لیکن جب تک ظاہری اصلاح اور تربیت نہیں ہونی باطنی فیض کی میں منتقل ہونا. ظاہری طور تے تربیت اور اصلاح ہو جاوے تو پھر روح طاقت اور ترقی پیدا ہوتی ہے. روح طاقت اور ترقی پیدا ہوتی ہے. اس ترقی اور طاقت دی برکت نال اولیاء اللہ ارواح جڑیاں نے انہاں دا فیض منتقل ہوتا ہے. انہاں دا فیض منتقل ہوتا ہے. اور انہاں دا فیض ایسا فیض ہے کہ جڑا اپنے ملی شیخ تو ملی نسبت نو مضبوط اور قوی کرتا ہے. بشرطے کہ شیخ کو نسبت ملی ہی ہوئے. ملیا کچھ نہیں تو مضبوط ہوتے کی ہونا. ملنا زندے کو ہی ہے. ملنا زندے کو ہی. تربیت بھی زندہ نے کرنی ہے. زندہ اندروں ہی باہر نہیں نکلتا پہ. مرید 20 دن تھکا چٹ کے واپس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں غوث ہے ساڈا پیر. تو بھی غوث بن جائے گا فکر نہ کر. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.